عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ گلگت بلتستان کے جو وزراء ہے وہ پنجاب میں اب الیکشن کمپین کے لیے ہے. کیا آپ بھی الیکشن کمپین؟ میں ادھر ویسے اپنا کام تھے یہاں پہ، ادھر آج میں رمدے سے ملا ہوں. جسٹس رمدے آپ جانتے ہیں، وہاں کے ہمارے تھاغس میں بہت بڑا یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. جو گندم کی قیمتوں کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ اور جو وہاں پر جو کمیٹی بیٹھی ہے کوارڈینیشن کمیٹی کے جو صدر ہے غلام حسین اطہر، ان کی ٹیم کے ہمراہ گورنمنٹ کی کوئی مذاکرات ہو رہی ہے یا کوئی؟ بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی. میں نے خود ان سے کل رابطہ کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کل رات کو. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں چونکہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہے، اس کو جو ہے ہم بالکل ریڈیوس کریں گے. پاسکو کے گندم کو انشور کریں گے. اسی طرح 7 کلو جو گندم ہے جیبی عوام کو اس وقت تو نہ دیا ہوا تحفہ آپ عوام کے لیے مشکلات بن رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گندم ہے وہ اب آپ کی گورنمنٹ میں یا بحیثیت فائنانس منسٹر آپ اس کو دوبارہ سے اسی ریٹ پہ بحال کرنے میں کامیاب؟ حکومت کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو چوپ چاپ سے بیٹھ کے جو ہے وہاں بیٹھ جاتا، وفاقی حکومت جانے، وہاں کے عوام جانے. ایک تو یہ ہمارے پاس تھے، ہم بیٹھ جاتے. مزید السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف آجانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز. اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں اور راہ چلتے اسماعیل صاحب ہمیں ملا ہے. اسماعیل صاحب سے بات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے گلگت بلتستان کی صورتحال کے حوالے سے. اسماعیل صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا چینل کے لیے. تو بتائے گا کہ اس وقت ملکی کیا صورتحال ہے اور گلگت بلتستان کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ادھر میں چونکہ کافی عرصہ میں یہاں لاہور میں رہا تھا، تو یہاں ادھر ہماری ایک تو یہاں ماتم سرائے اور دوسرا یہاں مسجد تھے بن رہا تھا. تو میں نے تھوڑا سا ادھر میری تمام بچپنا جو ہے ہم نے یہاں گزاری ہے اور FSC بھی میں نے یہاں سے کیا ہے. پھر بابن پورہ یونیورسٹی سے جو ہے نا BSc انجینئرنگ کیا تھا. تو یہ ہماری کافی پرانی یادیں یہاں وابستگی ہے. دوسرا گلگت بلتستان کے حوالے سے یقیناً میں اس وقت فائنانس منسٹر ہوں. تو 2023 کے بعد جو ہے گلگت بلتستان میں وہاں پہ چونکہ GB میں ایک وہاں پہ پوری پاکستان میں جس طرح حکومت کی تبدیلی آئی، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہاں پہ حکومت جو ہے چینج ہوا اور ہمیں بحیثیت وہاں ایک مخلوط حکومت کے طور پہ گلگت بلتستان میں ہمیں بہت ساری معاملات کے بعد ہمیں ایک ذمہ داری سونپی گئی. تو میں اس وقت چونکہ سینئر ممبر کے طور پہ مجھے گلگت بلتستان کا جو ہے فائنانس کی ذمہ داری دی گئی. چونکہ اس چیز کا پوری GB کے عوام جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں PDM کی گورنمنٹ اور گلگت بلتستان میں اس وقت PTI کی گورنمنٹ تھی. ان کے درمیان کوئی خاص ورکنگ ریلیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں جو ہے 17 ارب روپے ایک تاریخی وہاں پہ خسارہ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا، جس کو آج اس وقت میں بڑا مشکل سے فیس کیا جا رہا ہوں. ایک تو تنخواہوں کے لیے ہمیں 6.5 ارب روپے چاہیے گلگت بلتستان کے لیے. دوسرا جو ہے ابھی چونکہ وہاں ایک اس وقت برڈن ایشو جو ہے گلگت بلتستان میں اس وقت ہے، جس میں مطلب نہایت ہی مشکل ترین مراحل سے ہم گزر رہے ہیں یہ گندم کے حوالے سے. چونکہ 2015 کے بعد جو ہے 2015 سے پہلے گلگت بلتستان کے لیے پاسکو کی طرف سے باقاعدہ جو ہے تعداد بوریوں میں گندم مہیا کیا جاتا تھا. 15 لاکھ بوری، 16 لاکھ بوری، 10 لاکھ کے حساب سے آپ کو گندم کے حساب سے وہاں ہمارا جو ہے کوٹا مقرر کیا جاتا تھا. لیکن 2015 کے بعد وہ جو کوٹا جو ہے پیسوں میں انہوں نے کنورٹ کی، جس کی وجہ سے چونکہ اس وقت پیسوں کی جو ہے نا ویلیویشن جو ہے بہت گر رہا ہے. تو پاسکو سے اس وقت جو گلگت بلتستان کے لیے پچھلے گورنمنٹ میں جو بجٹ مختص کیا گیا تھا وہ 9.5 ارب روپے تھے. تو وہ 9.5 ارب روپے چونکہ ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ دسمبر میں وہ پیسہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے لامحالہ جب ہم نے وفاق سے مطالبہ کیا کہ ہمیں مزید جو ہے پیسہ چاہیے، تو انہوں نے پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ سابقہ آپ کے جو گورنمنٹ ہے، اور انہوں نے وہاں ایک ACC ہماری ایک وہاں بہت بڑی ہائی فورم جو ہے وہاں کمیٹی ہوتی ہے، ان کی ایک ڈیسیشن ہے جس کے مطابق آپ نے گندم کی جو سیل جو پروسیڈ جو ریٹ ہے اس میں تھوڑی بہت آپ نے انکریز کرنی ہے. اچھا اسماعیل صاحب، ابھی جو گندم کی قیمتوں کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ اور جو وہاں پر جو کمیٹی بیٹھی ہے یادگار پر جو احتجاجی مظاہرین بیٹھے ہیں،
کوالٹیشن کمیٹی کے جو صدر ہے غلام حسین اطہر، ان کی ٹیم کے ہمراہ گورنمنٹ کی کوئی مذاکرات ہو رہی ہے یا کوئی ٹیبل ٹاک ہونے جا رہے ہیں؟ جی، اس میں بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی. میں نے خود ان سے کل رابطہ کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کل رات کو. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں چونکہ بحیثیت ایک سینئر ممبر کے گلگت بلتستان کے، بے شک آپ ہمیں ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ وہاں پہ ہمیں زندہ باد مرد آباد جس طریقے سے آپ وہاں ہمیں جس طریقے سے اگر آپ وہاں پہ معاملات کو آگے چلائیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ چاہ رہا ہوں چونکہ میرا تعلق اس علاقے سے اور خصوصاً اسکردوں کے حوالے سے ہم بڑے سینسیٹیو جو ہے نا ہم معاملات میں ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ باعزت طریقے سے یہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ کسی ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس معاملات کو ہم حل کرنے کے لیے میں نے ان کو کچھ چیزوں کا پیشکش کی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ باتیں خیر میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا ڈسکلوز نہیں کروں گا. میں ان 3-4 باتوں کا ان کو ذکر کیا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں. اس میں سے ایک چیز میں نے ان کو یہ کہا کہ جی ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ جو ہمارے گلگت بلتستان میں جو گندم، چونکہ یہاں یوکرائن کی جو ایک گندم ہے جو بالکل لوگوں کے کھانے پینے کے قابل نہیں ہے، اس کو جو ہے ہم بالکل ریڈیوس کریں گے. پاسکو کے گندم کو انشور کریں گے. اسی طرح 7 کلو جو گندم ہے جیبی عوام کو اس وقت تو نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کو ہم انشور کریں گے. اس کے علاوہ 1-2 اور باتیں ہیں میں نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ اپنی کوارڈینیشن کمیٹیوں سے جو ہے آپ بات کر لیں. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہم آپ کو اس بارے میں فیسلیٹیٹ کریں گے یا پوری وفد آپ اسلام آباد آئیں، چیف منسٹر سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں، اگر آپ گلگت آنا چاہیں تو انشاءاللہ چیف منسٹر وہاں چل کے گلگت آئیں گے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ باعزت طریقے سے باقی جو آبی جو ریٹ کے حوالے سے یہ بڑی مطلب اسکردوں میں آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اسکردوں میں وہاں ہماری ایک ڈیسیشن ہوا تھا کہ 5200 کی، لیکن بخدا ہم نے اس پہ بڑی محنت کر کے یہ ہم کامیاب ہوئے ہیں 3500-3600 تک لانے میں. اور وفاق اب بھی اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے سے جو کمٹمنٹ کیا تھا جس پہ آپ پوری نہیں اتری. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس سے زیادہ ہماری کوئی پوزیشن نہیں بنتا ہے کہ ہم اس مزید جو ہے اس گندم کے ریٹ کو بڑھائے جائیں. اور ہم نے ان کو یہ یقین دہانی بھی کرایا ہے کہ وہاں اطہر صاحب کو کہ انشاءاللہ کم سے کم ہماری دور میں آگے گندم کی ریٹ پھر ہم مزید نہیں بڑھائیں گے. تو اس پہ ابھی ہمارا ان کی آخری میرا جو سوال ہے کہ جو گندم ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے تحفے میں دیا ہے گلگت بلتستان کے عوام کو. آپ کا شروع سے ہی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، تو جو ابھی بھٹو کا دیا ہوا تحفہ آپ عوام کے لیے مشکلات بن رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گندم ہے وہ اب آپ کی گورنمنٹ میں یا بحیثیت فائنانس منسٹر آپ اس کو دوبارہ سے اسی ریٹ پہ بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے یا پھر اس کی قیمت تھوڑا ہی کم ہو جائیں گے، پھر ایک مذاکرات کے ذریعے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ لیول کی گورنمنٹ کا حصہ ہے. میں اس وقت اس گورنمنٹ کا ایک مخلوط گورنمنٹ کا میں ایک حصہ ہوں، اور وہ حصہ بھی میں اس لیے اس کا حصہ بنا ہوں کیونکہ ہماری کافی اور بھی مسائل ہیں اور بھی مشکلات ہیں. ہماری پارٹی پچھلے 10 سال سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اپوزیشن میں تھے، اور ابھی میں اس وقت تھوڑی سی جب ہم گورنر صاحب اور میں جب ہم تھوڑی سی منصب کا ذمہ داری ہمارے اوپر آنے کی وجہ سے پارٹی کو تھوڑی بہت وہاں ریلیف ملا ہے. تو ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے نا ابھی تھوڑا ہم نے اپنی ذمہ داری باقی جب آپ نے کہہ دیا کہ اس وقت یہ لوگوں میں ایک چیز کی جو بڑی غلط فہمی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت جو سبسڈی دیا تھا وہ ہماری جو کرائے پہ سبسڈی دیا تھا. کرائے کا مطلب یہ ہے یہاں ٹرانسپورٹیشن جو یہاں سے وہاں تک لے جانے کی. اس وقت تیل کے اوپر جو آپ کو سبسڈی ہے آج بھی آپ کو تیل کے اوپر سبسڈی ہے، گندم پہ بھی ہے. لیکن چونکہ یہ جو قیمت خرید اب آپ یہاں پاسکو سے جو ہم گندم لے رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ سب نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں ان سے پوچھیں 14,000 روپے میں ہم پاسکو سے گندم لیتے ہیں جی بی گورنمنٹ، اور ہم وہاں 2,000 روپے میں دے رہے تھے. اب ہم پاسکو سے 14,000 میں گندم لے کے ہم 3600 میں ہمارے، تو اس کا مطلب 70% آج بھی یہ لفظ جو سبسڈی آپ کہہ رہے ہیں نا 70% آج بھی سبسڈی موجود ہے. لیکن کوئی بھی ایک پولیٹیکل ورکر، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، دیکھیں نا ابھی ادھر مسجد کا یا لوگوں سے ملا، آگے پیچھے گیا، بہت سارے مسائل. کوئی بھی پولیٹیکل ورکر یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے عوام کو کوئی مسائل میں ڈالے، کوئی مشکلات میں ڈالے. لیکن کچھ اس طرح کے جو ان پاپولر جو ڈیسیشن ہیں وہ کسی مجبوری میں لینا ہوتے ہیں.
اگر یہ نہ لیتا تو شاید آگے ہماری جو 3-4 مہینے کے لیے جو گندم کی جو ترسیل ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو جاتے. تو صوبائی حکومت کے پاس 2 آپشن تھے, یا تو چوپ چاپ سے بیٹھ کے جو ہے وہاں بیٹھ جاتا, وفاقی حکومت جانے, وہاں کے عوام جانے. ایک تو یہ ہمارے پاس تھے, ہم بیٹھ جاتے, مزید بحران پیدا کیا جاتا. دوسرا یہ تھوڑا بہت ہم نے جو سیل پروسیڈ جو ریٹ ہے اس کو بڑھا کے تھوڑا سا اب گندم کی جو ترسیل ہے اب ماشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے جو 1,10,000 یا 5,000 بونی آنا تھا, اب انہوں نے 1,25,000 30,000 بونیوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں مسائل آئے ہیں, اور یقیناً یہ ایک بڑا غلط, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے یہ ایک بڑا ان پاپولر ڈیسیشن تھا جس کو ہم نے مطلب خوشی سے اس فیصلے کو ہم نے نہیں کیا, یہ مجبوری میں یہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا اسماعیل صاحب, آخری سوال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ گلگت بلتستان کے جو وزراء ہے وہ پنجاب میں اب الیکشن کمپین کے لیے ہے, کیا آپ بھی الیکشن کمپین کے لیے؟ نہیں, کوئی کمپین کے, میں ادھر ویسے اپنا کام تھے یہاں پہ, ادھر آج میں رمدے سے ملا ہوں, جسٹس رمدے آپ جانتے ہیں, وہاں کے ہمارے تھاغس میں بہت بڑا یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. ان سے آج میری ملاقات تھی اور میں ان کا شکر گزار ہوں. مارچ میں وہاں شروع کیا جا رہے ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹی بنا رہے ہیں, انوائرمنٹ پہ وہ وہاں پہ کلاسیں شروع کریں گے, وہاں پہ جو ہے نا آپ کے ٹورزم پہ وہ شروع کریں گے. تو اس کے میں نے ان سے تھوڑی سی ایک تو ان کی خیریت پوچھنی تھی, اور دوسرا جو ہے یقیناً وہاں پہ انہوں نے چونکہ ایک افتتاح کیا تھا تو اس کی اپڈیٹ لینے کے لیے آیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے مسئلہ مسائل ہے, اس سلسلے میں یہاں آیا ہوں. مطلب گانچے کے عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ وہاں یونیورسٹی بن گئی ہے, بہت بڑی یونیورسٹی انہوں نے افتتاح کیا, اور وہ 1 ارب روپے وہ انویسٹ کر رہے ہیں رمدے صاحب, جسٹس رمدے صاحب. تو آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ چونکہ آپ نے یہ افتتاح کیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو مارچ اپریل میں ہم کام شروع کریں گے. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ گانچے نہیں, یہ پوری جی بی کے لیے. اس سلسلے میں ہم ان سے ملنے آئے تھے. باقی لاہور تو میرا چونکہ میں یہاں پڑھا ہوں, 10 سال میں یہاں رہا, تو یہاں ہمارا آنا جانا رہتا ہے. بہت شکریہ اسماعیل صاحب, آپ نے وقت دیا. اور گانچے کے عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک یونیورسٹی بننے جا رہی ہے, وہاں پر اسماعیل صاحب کی کاوش ہے, اسماعیل صاحب خود کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے اور پولیٹیکل دیگر ایشوز کے حوالے سے ہم نے اسماعیل صاحب سے بات کی. اسی کے ساتھ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف ماجانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.